السلام علیکم، میں ہوں حماد اسلم، دا آن لائن میل میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ اب نظر ڈالیں گے بین الاقوامی خبروں پر۔ واشنگٹن: امریکہ نے بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دے دیا۔ پاکستانی اقدامات کی تعریف۔ بی جے پی حکومت نے دوسری مدت میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا۔ اقلیتوں پر تشدد، عبادت گاہوں کی بے حرمتی کی کھلی اجازت دی گئی، جبکہ پاکستان میں کرتارپور راہداری، ہندو مندر کھولنا، سکھ یونیورسٹی کا قیام اچھے اقدامات میں شامل۔ امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی کی رپورٹ جاری۔ اسلام آباد: عالمی مارکیٹ میں تیل کی گرتی قیمتوں کے پیش نظر عوام کے لیے بڑا ریلیف۔ اگلے ماہ سے 20 سے 30% کمی کا امکان۔ مہنگائی کم ہو جائے گی جبکہ کنسٹرکشن کے شعبے میں بھی تیزی آئے گی۔ وزیر خزانہ حفیظ شیخ۔ کرونا وائرس: دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 2,15,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ پاکستان میں اموات 312 ہو گئیں۔ تقریباً 30 لاکھ سے زائد مریضوں میں وائرس کی تصدیق۔ عالمی ادارہ صحت۔ تل ابیب: اسرائیل کی شام میں بھی جارحیت۔ لڑاکا طیاروں سے بمباری، 3 شہریوں سمیت 7 افراد ہلاک۔ اسرائیل کی طرف سے داغے گئے میزائلوں میں 4 ایران نواز ملیشیا کے ارکان بھی مارے گئے۔ اسرائیل کی مداخلت داخلی خود مختاری اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے: شامی فوج۔ عراق: بغداد سے 2500 امریکی فوجیوں کا انخلا، کویت منتقل۔ اہلکاروں کو امریکہ پہنچنے کے بعد 2 ہفتے کے لیے قرنطینہ کیا جائے گا: کمانڈر ان چیف۔ کورونا کے بعد 800 سے زائد فوجی عراق سے امریکہ واپس گئے۔ بعض سفارت خانے کی حفاظت کے بہانے ملک میں موجود، کئی کویت میں تعینات۔ سنا نیوز۔ دبئی: امارات نے بھارتی تاجر BR شیٹھی کے اثاثے منجمد کر دیے۔ شیٹھی کے خاندان کے اثاثے اور مالکیتی کمپنیوں کے کھاتے بھی منجمد، جبکہ کمپنی کے کئی اہم ملازموں کے بھی بینک اکاؤنٹس منجمد۔ الجزیرہ۔ مشرق وسطیٰ: تیل کی قیمتوں میں کمی، مشرق وسطیٰ کی معیشتوں کو بڑا دھچکا۔ عراق، سعودی عرب، مصر اور لبنان کی معیشتوں کو بڑا دھچکا۔ سعودی عرب میں بڑے منصوبے تاخیر کا شکار ہونے کا امکان، جبکہ عراق میں سرکاری ملازمین کی مرات میں واضح کمی۔ بصرہ نیوز۔ بھارت: نیو دہلی: جامعہ ملیہ اسلامیہ کی حاملہ اسکالر پر دہشت گردی کا مقدمہ، جیل منتقل۔ صفورہ زرگر نے شہریت قانون کے خلاف احتجاج کیا تھا، جبکہ روزہ بھی تہاڑ جیل میں افطار کیا۔ مسلمان رہنماؤں کی شدید مذمت، مسلم اقلیتوں سے ناروا سلوک پر احتجاج۔ انڈین میڈیا۔ تہران: امریکہ کا سمندری اتحاد، خطرناک اشتعال انگیزی کا سخت جواب دیں گے۔ ایران: خطے میں واشنگٹن کی آمد و رفت بدامنی کا سبب، ایرانی پانیوں سے گزرتے وقت قوانین کی پابندی کرنا ہوگی۔ فوج کا انتباہ۔ کابل: کرونا وائرس کے پیش نظر ٹرمپ افغانستان سے فوری انخلاء کے خواہش مند۔ وائرس کا پھیلاؤ امریکی فوج کے لیے خطرہ، اہلکاروں کے حوالے سے کافی فکر مند ہوں۔ امریکی صدر۔ جبکہ امریکہ طالبان امن معاہدے کے بعد افغانستان میں تشدد بڑھ گیا، پچھلے سال کی نسبت شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافہ۔ دی کابل ٹائمز۔ یمن: باغیوں کی 48 گھنٹوں میں جنگ بندی کی 151 خلاف ورزیاں۔ حوثیوں نے مسلح کارروائیوں میں ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا، عرب اتحاد کا الزام۔ فلسطین: امریکہ نے مغربی کنارے کے اسرائیل میں انضمام کی حمایت کر دی۔ نئی صہیونی حکومت فلسطین سے بات کرے، ترجمان محکمہ خارجہ۔ جبکہ ایران کی شدید مذمت، فلسطینیوں کا دھڑے بندی ختم کرنے کا مطالبہ، عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس طلب۔ بصرہ نیوز۔ نیو یارک: ایران کا خلائی پروگرام خطرناک ہے، پرامن نہیں، مائک پومپیو کا الزام۔ تمام امن پسند ممالک کو ایران کی بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی کو مسترد کرنا چاہیے۔ دی نیو یارک ٹائمز۔ سیول:
किम जोंग की खामोशी, कोरोना से बचने की कोशिश हो सकती है। जनूबी कोरिया, शुमाली कोरिया में वबा के फैलाव से बचने के लिए सख्त इकदामात किए गए। जनूबी कोरियाई ओहदेदार की गुफ्तगू। द जापान टाइम्स। वेनेजुएला, हुकूमत ने मशहूर मंशियात के सरगना टरेक अल-इसाम को ऑयल मिनिस्टर का ओहदा दे दिया, जबकि ट्रंप इंतजामिया ने गिरफ्तारी में मदद देने वाले के लिए $10 मिलियन का इनाम रख दिया। द सैंटियागो न्यूज़। एल सल्वाडोर, हुकूमत का जेलों में क्रैकडाउन, तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़ियात में 22 से ज़ायद अफराद हलाक। आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों की शदीद तनकीद, शफाफ तहकीकात का मुतालबा। द गार्डियन न्यूज़। नैरोबी, कीनिया की हुकूमत ने कोरोना के पेश नज़र मज़ीद तारकीन वतन की आमद पर पाबंदी आयद कर दी। वाज़िया रहे कि इस वक्त कीनिया में तकरीबन 4 लाख तारकीन वतन मुख्तलिफ जगहों में हुकूमती कैंप्स में मौजूद हैं। दी नेशन। नाजरीन, ये थी आज की बैनुल-अक़वामी खबरें। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे मज़ीद खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।